اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی، دنیا بھی بنائی، اور ہمیں بار بار یہ بتایا کہ تم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، لگتے ہو ایسے جیسے مر کے ختم، لیکن حقیقت میں ختم نہیں ہوتے۔ اور اللہ نے محض یہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس دعوے پر دلائل قائم کیے، اور دلائل قرآن و سنت میں بیان تو کیے، لیکن عقلی دلائل قائم کیے اس پر، وہ دلائل جن کا انکار کوئی ملحد بھی نہیں کر سکتا، جو مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور بتایا کہ تم مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگے، بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہو۔ اس بارے میں لوگوں کے مختلف مذہبوں کے بہت سارے مختلف نظریات تھے، پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ کچھ کہتے تھے جسم ختم ہوتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی، روح پھر بھٹکتی رہتی ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ روح بھی مر جاتی ہے، بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا، صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد ختم۔ کچھ کہتے تھے کہ ایک جنم سے ہم دوسرے جنم میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، جیسے ہندو کہتے ہیں۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کا انکار کرنا ہوتا ہے، کسی کے دعوے کا، تو آپ یہ کہتے ہیں یہ لوگ تو آپس میں ہی متفق نہیں ہیں، تو یہ ہمیں کیا ٹھیک کریں گے۔ یہ بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے۔ مثلاً جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ تو آپس میں ہی کسی بات میں متفق بولو نہیں ہیں، جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کا آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ پھر جو آسمانی مذہبوں کو مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں، وہ خود آپس میں لڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تک یہودی مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ تک، لیکن یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ پھر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، مگر یہود و نصارہ دونوں مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو کہتے ہیں پہلے آپس میں تو متفق ہو جاؤ۔ تو یہ آپس کا اختلاف اس بات کی دلیل بنایا جاتا ہے کہ جب یہ آپس میں ہی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہیں تو ہمیں کیوں گائیڈ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب سب غلط ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب غلط ہیں، لہٰذا کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں۔ گویا کہ یہ بحث بنیاد سے ہی غلط ہے کہ خدا ہے، رسول ہے، آخرت ہے، یہ سب کچھ سائنس ہے، بس سب کچھ کیا ہے؟ سائنس۔ سائنسدان جو کہہ رہے ہیں وہ تو پروف دیتے ہیں اس کا۔ سائنسدانوں نے اگر بتایا کہ ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک مل کے پانی بنتا ہے، تو سائنسدان یہ دعویٰ کرنے پر ان کو شرم سے پانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ لیبارٹری میں دکھا دیں گے آپ کو جا کے، بھائی دیکھو یہ آکسیجن ہے، یہ کیا ہے؟ ہائیڈروجن ہے۔ وہ پروف کر سکتے ہیں اس کو، حالانکہ وہ بھی غیب میں ہے نا، ہمیں کیا پتا ہائیڈروجن کیا اور آکسیجن کیا، غیب کی خبر ہے نا۔ سائنسدانوں نے دی، ہم ایمان لے آئے۔ کیوں؟ سائنسدان جو بات کرتے ہیں وہ دلیل سے بول لو بھائی، ثابت کرتے ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح۔ اور مذہبی لوگ جو بات کرتے ہیں
وہ آپس میں ہی متفق نہیں ہے. اگر دلیل ہوتی تو آپس میں اختلاف ہوتا. جیسے پانی کے بارے میں سائنسدانوں کا اختلاف ہے کہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ کچھ اور فارمولہ ہے اس کا, ہے بھائی. کوئی جاپان کا الگ مسلک ہو, جاپان میں جو ہری پگڑی والے سائنسدان ہیں وہ کچھ اور کہتے ہوں, نیلی پگڑی والے بولو نا کچھ اور کہتے ہوں, گلابی والے کچھ اور کہتے ہوں. تو سائنسی تحقیقات وہ طے شدہ ہوتی ہیں. تھیوریز میں تو اختلاف ہوتا ہے, جو سائنس کی تھیوریز ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے. وہ تو خود سائنسدان مانتے ہیں کہ بھئی تھیوری ہے, اس میں رائے قائم کی جا سکتی ہے, لیکن جو طے شدہ باتیں ہیں ان میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. جبکہ مذہبی لوگ جن باتوں کو طے شدہ مانتے ہیں ان میں آپس میں لڑتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ طے شدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, یہ طے شدہ حقیقت ہے, 2 اور 2 4 کی طرح. یہودی کہتے ہیں کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بولو نہیں ہے. ارے بھائی تم دونوں ایک چیز کو ریسرچ مانتے ہو, تھیوری نہیں مانتے, اور پھر آپس میں کیا کرتے ہو, اختلاف. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے ہی نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں میں سمجھا پا رہا ہوں. کچھ حقائق طے شدہ ہوتے ہیں, مانے نہیں جاتے. دیکھو علماء بیان کرتے ہیں پہلے فلسفہ بہت پڑھایا جاتا تھا, اب وہ یونیورسٹیوں سے جو اس طرز کا فلسفہ ہے شاید پڑھایا جاتا ہو, لیکن ہمیں کوئی ایسا فلسفی ملتا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ہم نے کوئی ہر جگہ جا کے ریسرچ بھی نہیں کی ہے. دلائل کی نا 2 قسمیں ہوتی ہیں. کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں جس کو بدیہی کہا جاتا ہے, بدیہی, جس کا انکار کرنا آپ کے لیے ممکن ہے ہی نہیں. مشاہدہ, سورج نکلا ہوا ہے, دھوپ موجود ہے, دھوپ دیکھ کے آپ یقین کر لو گے کہ سورج بولو نا موجود ہے. اس میں کوئی رائے کا اختلاف ہو نہیں سکتا, کوئی ہو ہی نہیں سکتا رائے کا اختلاف اس میں. اب اگر روشنی ہے, دھوپ کی روشنی ہے, اس روشنی کو دیکھ کر وسیم بھائی یہ کہنے لگیں کہ رات کے 12 بج رہے ہیں, میرا یہ دعویٰ ہے, اس میں کوئی اختلاف ہوگا کہ یہ غلط بول رہے ہیں؟ او بھائی یہ تو دھوپ بتا رہی ہے کہ رات کے 12 نہیں ہو سکتے اس وقت. اس کو کہتے ہیں بدیہیات, نظر آ رہا ہے. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 4. 2 + 2 کتنے ہو گئے سامنے. اس میں کون اختلاف کرے گا؟ کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں جن کو نظری کہا جاتا ہے, اس میں تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر ایک عام آدمی کو جس کو کالو کے لیٹر کا نہ پتا ہو, کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر کہتا ہوں, جس کو کالو کے لیٹر کا, بچپن سے ہی ہم کہہ رہے ہیں کالو کا لیٹر, کیلکولیٹر ہوتا ہے نا, جس کو کالو کے لیٹر کا نہ پتا ہو, آپ نے اس سے کہا کہ 2 ضرب 358 اتنے ہوتے ہیں, وہ فوراً جواب دے دے گا؟ بولو نہیں. وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی ہو سکتا ہے ہوتے ہوں, ہو سکتا ہے نہیں ہوتے ہوں, مجھے کیا پتا بھائی. یا اس سے کہا گیا 356 کو 255 سے ضرب دو تو یہ جواب آئے گا, تو ایک دیہاتی آدمی کیا کہے گا؟ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ کہے گا پتہ نہیں بھائی, ہو سکتا ہے آئے گا, ہو سکتا ہے نہیں آئے گا. اب جس چیز کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے تو کوئی گنوار دیہاتی اس کے جواب کی فکر میں نہیں پڑے گا.
کسی نے اس دیہاتی کو کہا کہ 256 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو یہ جواب آتا ہے. ہم 250 کو کر لیتے ہیں تاکہ مجھے بھی کیلکولیشن آسان ہو نا. 250 کو میں خود ایسی کیلکولیشن مارکیٹ میں لا رہا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ کرنا پڑے گا, بھائی اس کا جواب بتا دو. 250 کو 300 سے ضرب دیا جائے تو 750 جواب آتا ہے. لیکن یہ اس کو پتا ہے جو تھوڑی بہت ریاضی, بلکہ یہ تو ہر ایک کوئی پتا ہے. فرض کر لو نہیں پتا ہے, فرض کرنے میں کیا جا رہا ہے, 750 جواب آ رہا ہے. صحیح ہے نا. 250 کو آپ نے 300 ضرب دیا, کیا جواب آ رہا ہے, 750. اب جن کو میتھ کا بالکل بھی پتا نہیں ہے وہ بالکل بھی سے وہی دماغ ادھر جاتے, بالکل بھی پسند نہیں ہے. پھر آپ بیان سن لیے گا. تو جس کو اس کا نہیں پتا نا, آپ کو سمجھ میں آ گیا میرا خیال ہے. بالکل بھی پسند نہیں. تو جس کو اب ایک گنوار آدمی نے دودھ والے کو 1000 کا نوٹ دیا, 750 روپے بنتے تھے, اس نے واپس کرنے 250 روپے. تو اب جب وہ 250 روپے واپس کرے گا تو جس کو میتھ کا پتا ہے کہ میں نے 250 کی 3 تھیلیاں خریدی ہیں کسی بھی چیز کی, تو وہ فوراً چپکے سے 250 روپے لے کے گھر چلا آئے گا. لیکن جس کو معلوم نہیں ہے اس کو کیلکولیشن کرنی پڑے گی. تو وہ اس دودھ والے سے جیسے ہی دودھ والے نے 1000 کا نوٹ لیا اور 250 تھما دیے تو یہ بیٹھ کے کیلکولیشن کرنا شروع کر دے گا. دودھ والا کہے گا بھائی میں نے 250 واپس کرنے ہیں, یہ فوراً یقین نہیں کرے گا, کہے گا ٹھہرو میں کیلکولیٹر سے ذرا کیلکولیشن کروں, اگر کیلکولیٹر نہیں ہے تو مجھے ذرا لکھنے دو. یہاں یہ 1000 میں سے جب 750 روپے خرچ کیے جائیں تو 250 واپس دینے پڑتے ہیں. یہ بات بدی ہی نہیں ہے بلکہ نظری ہے, اس میں تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کرنی پڑتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے بدی ہی ہے, بھائی آپ کے لیے ہے نا, کوئی ایک عام آدمی کے لیے جو بالکل ہی گنوار ہو اس کے لیے تھوڑی ہے. یا اور تھوڑی سی اس کیلکولیشن کو پیچیدہ کر لیں, 358 روپے دیے, آگے سے وہ واپس کر رہے کچھ پیسے, تو آپ اس کی بات پر فوراً یقین نہیں کرو گے بلکہ آپ کھوپڑی استعمال کرو گے, کیلکولیشن کرو گے, ذرا صبر کرو یار, مجھے ضرب تقسیم نہیں آتا, وسیم بھائی کو بلاؤ یار. اور جب یہ کاروبار کروڑوں روپے میں ہو, کروڑوں روپے میں, تو اس کے لیے تو اکاؤنٹنٹ رکھا جاتا ہے. پھر ساری کیلکولیشن آپ خود نہیں کرتے. بینکوں میں دیکھو نا, روزانہ لاکھوں کروڑوں روپے آ رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے جا رہے ہیں. بینک کا کتنا پروفٹ ہوا, کتنی بینک نے انویسٹمنٹ کی ہے, کتنی تنخواہوں میں نکلا, یہ ساری چیزیں نظری ہیں یا بدیہی ہیں, نظری ہیں, لیکن رزلٹ ان کا 100% درست ہوتا ہے. لیکن غور و فکر کرنے کے بعد آپ اس رزلٹ پہ پہنچو گے, غور و فکر کیے بغیر آپ اس رزلٹ پہ نہیں پہنچ سکتے. اور ایسی چیزوں میں جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے وہ اختلاف کرتے ہیں, جو کیلکولیشن کر کے نتیجہ بتاتے ہیں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جو کیلکولیشن کرے گا نا, آلات استعمال کرے گا, ریاضی دانوں کو بلائے گا, جمع تفریق کرے گا, وہ جیسے 2 اور 2 کو 4 کہنے والا جس رزلٹ پہ پہنچا ہے, ایسے وہ کروڑوں روپے کے کیلکولیشن کے بعد 100 آدمی بھی اگر کیلکولیشن کریں گے تو نتیجہ ایک ہی آئے گا. اب یہ بدی ہی نہیں ہے, یہ ہے نظری, غور و فکر کرنا پڑتا ہے. لیکن جو غور و فکر کریں گے تو وہ اس لازمی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے جس نتیجے پہ دوسرا آدمی پہنچا ہے. جو غور و فکر نہیں کریں گے وہ اگر عقل مند ہوں گے تو کہیں گے بھائی ہم نے چونکہ غور و فکر نہیں کیا لہذا ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے. وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا. وہ کیا کہیں گے, بھائی ہمیں نہیں پتا, 358 کو 486 ضرب دیا تو یہ جواب آتا ہے, ہمیں کیا پتا, ہم نے غور ہی نہیں کیا اس بارے میں. اور جن کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہوگی وہ انکار کر دیں گے کہ یہ جواب غلط ہے. بھائی کیسے غلط ہے, دلیل دو. آپ نے کیلکولیشن کی ہے کہ ہاں کی ہے. اب اس کیلکولیشن کو چیک کرنے کے لیے بھی تو کوئی اکاؤنٹنٹ چاہیے نا. تو جس
دلیل سے اگر آپ کوئی دعویٰ ثابت کر رہے ہیں تو اس دعوے کو ماننے میں جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے نا، جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے، جس کو خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں، جس کے زندگی کے مزے کرکرے ہوتے ہیں، وہ لوگ تو ایسے دلائل میں اختلاف کرتے ہیں. جن کے مفاد پہ زد نہیں پڑتی وہ آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کا برحق ہونا یہ نظری تو ہے، لیکن جو بھی غور و فکر کرے گا، دلائل کے تانے بانے ملائے گا، وہ لازماً اس نتیجے تک پہنچے گا کہ اس میں رائے کا اختلاف نہیں ہو سکتا. تبھی تو قرآن یہود و نصارہ کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ جو رائے کا اختلاف کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے. اسلام کو ماننے سے ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے.